بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، ایک جملہ آیا ہے تو اس کے بعد جو سیاسی جماعتوں کے اندر تو ایسا ہوا جیسے ایک سیاسی بوچھار سا آ گیا۔ جی میری مراد ہے ایک جملے سے، وہ ہے معصوم۔ عدالت کی نظر میں کوئی بھی شخص جس کو جو ملزم ہوتا ہے، جب تک اس کے خلاف کسی چیز کا پختہ ثبوت آنے کے بعد اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ یہ اب ملزم سے مجرم بن چکا ہے، تو عدالت کے نزدیک وہ شخص جو ہے تب تک معصوم ہی ہوتا ہے۔ تو عطر من اللہ صاحب نے جو ہے ایک جو شخص ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی، سابق وزیر اعظم، ان کو معصوم کہا ہے۔ تو اس کے بعد تو جیسے مسلم لیگ نون کی صفوں میں، پیپلز پارٹی کی صفوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ سیاسی طور پر ایک آگ سی لگ گئی ہے۔ اور جو مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جی پہلے لاڈلا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا اور اب معصوم کہہ کر لانچ کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جملہ آیا ہے، آپ لوگ سیاسی طور پر کیا اتنے کمزور ہیں کہ اگر کوئی جج صاحب کسی شخص کو یہ کہہ دیں کہ یہ معصوم ہے تو آپ جناب اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر، اپنی ساری سیاسی سرگرمیاں چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ بھائی وہ معصوم ہے یا وہ شرارتی ہیں یا وہ اپنا کیا کہتے ہیں کچھ ایسی حرکات میں ملوث ہیں کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا فیصلہ بھی معزز عدالتوں نہیں کرنا ہے۔ سزا جزا جو ہے جو دنیا میں جو دینے کا ہمارے پاس جو نظام ہے وہ تو عدالتیں ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے سب سے بڑی جو عدالت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہاں بھی ہم نے جواب دینا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ملکی عدالتوں کا کام ہے وہ آپ ان کو کر لینے دیں۔ ہاں آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو آپ فریق بنیں، آپ جائیں، آپ بتائیں۔ برحال میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سیاسی طور پر اس قدر کمزور ہیں، یا وہ کیوں اپنی کمزوری کو ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ ایک جملے کو لے کر کے جناب آج کا سارا دن جو ہے وہ دونوں پارٹیوں نے باری باری، آپ کہہ لیں کہ دونوں پارٹیوں کے مختلف لیڈروں نے، جن کو سیکنڈ ہینڈ لیڈرشپ کہا جاتا ہے، تو انہوں نے اسی ایک جملے کو لے کر کے پریس کانفرنسوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لاڈلا ہو، لاڈلا پلس ہو یا معصوم ہو، میرے نزدیک، میں ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کی بیٹ کو کور کرتا ہوں۔ میرا کام ہے کہ میں نے جو مسائل کی جو نشاندہی ہے ان کو سامنے لا کر کے ان کو حل کروانے کی کوشش کرنی، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جماعتوں کو عوام کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، لاڈلا کون ہے، لاڈلا پلس کون ہے اور معصوم کون ہے، اس کا فیصلہ عوام کو کر لینے دیں۔ الیکشن کا جو ٹائم دن وہ طے ہو چکا ہے، وہ 8 فروری ہے۔ اب تو الیکشن شیڈول بھی جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، کاغذات نامزدگی کا اجرا جاری ہے، جو اس کو لینے، کاغذات کو لینے، جمع وصول کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو میرا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی والوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ سیاسی طور پر اپنے آپ کو بڑا کریں۔ ایک طرف جہاں پر آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ اس حد تک کیوں چلے جاتے ہیں؟ بلکہ آپ کو تو خود یہ کہنا چاہیے کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن پر کسی بھی قسم کے کوئی مقدمات نہیں ہیں، جو پی ٹی آئی میں موجود وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، جن کو عدالتوں سے کلین چٹ مل چکی ہے، جن کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کلین چٹ مل چکی ہے کہ یہ لوگ ان واقعات میں ملوث نہیں تھے، آپ کو خود بلکہ مطالبہ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن سے کہ جی انہیں جو ہے وہ الیکشن میں آنے کا موقع فراہم کیا جائے، پھر الیکشن کا ایک ماحول بنے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے، مسلم لیگ نون والے یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مطالبہ کریں گے۔ اور اب بات ہے آئی پی پی کی اور مسلم لیگ نون کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، تو بات یہ ہے کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ابھی تک تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پروگرام تو بڑھ گیا، ابھی تک تو مسلم لیگ نون کی آئی پی پی کے ساتھ کہیں سے بھی جو ہے نا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آپ کہہ لیں کہ وہ آواز بات سننے کو نہیں ملی۔ ہاں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ 2 نشستوں پہ جہانگیر ترین صاحب علی اور عبدالعلیم خان صاحب علی 2 نشستوں پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ
ان کو دے گی موقع، لیکن آئی پی پی کی خواہش تھی، جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ 50 کے قریب جو ہے وہ انہوں نے صوبائی کی اور 20 کے قریب انہوں نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر فہرست دے رکھی تھی کہ جی اس پہ ہم آپ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نون لیگ نے اپنا الیکشن بھی تو لڑنا ہے۔ نون لیگ ہر جگہ پہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے گی تو وہ اپنے لوگوں کو کہاں سے الیکشن لڑوائے گی؟ آگئی حلقہ بندیوں کی وجہ سے ان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یا تو ان کے حلقے ختم ہو گئے ہیں یا وہ حلقے سکڑ کے رہ گئے ہیں، ان کے اپنے بندے ناراض ہیں۔ انہوں نے ظاہر سی بات ہے جو ان کے ساتھ سٹرگل میں تھے ان کو بھی اوبلائج کرنا ہے، جو رہ گئے تھے جن کو 2018 میں یا 2013 میں ٹکٹس نہیں مل سکی تھی ان کے ساتھ انہوں نے اب 2024 کا آپ کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جی آپ کو تب اوبلائج کریں گے۔ تو بات ہی انہوں نے بھی تو اپنی جو ہے نا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، تو جوڑ کے رکھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جو بنیادی طور پر یہ جو ٹکٹ ہوتا ہے پارٹی کا یہ ایک تمغہ ہوتا ہے، اوبلائج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ناظرین دوسری طرف اس وقت جو خبریں گردش ہیں کہ پیپلز پارٹی لاہور والوں کی ان کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ حافظ غلام محی الدین صاحب کی خواہش ہے کہ وہ این 128 سے الیکشن لڑیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب این 127 کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی آج جو ہے اپنے لیڈر کے حق میں ایک مظاہرہ کیا، مظاہرے سے مراد مطالبتی بھی ایک مظاہرہ کیا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ آپ ہمارے این 127 سے الیکشن لڑیں۔ تو ابھی جب میں آپ سے یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں تو میں نے بات کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے جو قریبی لوگ ہیں، قریبی سے مراد وہ جو ان کے جو میڈیا کو دیکھتے ہیں، جو ان کے اور ہمارے درمیان جو برج کا رول پلے کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور کے بھی کسی حلقہ سے الیکشن لڑیں گے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جی آصف بی بی صاحبہ کہیں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی اس بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاڑ کرنا کے 2 مختلف حلقوں سے ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے۔ تو ابھی دیکھیں ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں۔ بہرحال یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ این 128 سے حافظ غلام محی الدین صاحب نے اپنے چیئرمین کے کاغذات جو ہے وہ خود ہی جا کے وہ لے لیا میں۔ بہرحال چیئرمین نے لاہور سے الیکشن لڑنا نہیں لڑنا وہ ظاہر ان کے لیڈر ان کے چیئرمین انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ورکروں کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ان کا لیڈر ان کے حلقے سے الیکشن لڑے، فیصلہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ ہم آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔